زبردست زبردست. یہ جو انرجیز کا ایک کانسیپٹ ہے، چونکہ فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے، تو انرجیز ایگزسٹ تو کرتی ہیں. اگر میں سائنٹیفک انرجی جو ہے اس کے کانسیپٹ کی بات کروں، ایک تو یہ ورڈ ویسے بھی یوز ہوتا ہے نا، کامنلی انرجی سے مراد ہوتی ہے کہ بس ایک کیفیت. لیکن اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو تھرمل انرجی اور وہ کانسیپٹ ہے نا کہ انرجی از کنزروڈ، انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، بس وہ اپنی شیپ چینج کرتی ہے فرام ون فارم ٹو اندر. اٹ کوڈ بی نیگیٹیو، اٹ کوڈ بی پازیٹیو. تو کچھ لوگ اسے ایک کنسیپٹ ہے اینیمل میگنیٹزم، یہ ایک پرانا کنسیپٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہر انسان کے ساتھ، اینیمل سے مراد ان کی انسان تھی، ہر جانور اور انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک انرجی ہے جو میگنیٹزم کی طرح، جو پازیٹیو سوچیں گے تو وہ میگنیٹ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کر لے گا، نیگیٹیو سوچیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر دے گا. اور اس کے باقاعدہ ایکسپیریمنٹس کر کے انہوں نے دکھائے، اس کو پریکٹس کیا ایز اے ہیلنگ پریکٹس، کہ ہم وہ لوگ جو بیمار ہیں بہت زیادہ، جسٹ بائی چینجنگ دیئر تھاٹس یا ان کو کوئی ہوپ دلا کے، امید دلا کے، انہوں نے اس کے اثرات دیکھے کہ یہ تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا. اسی طرح فزکس میں ڈیپ جائیں تو کوانٹم انٹینگلمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ الیکٹرانز کے پیئرز ہوتے ہیں آپس میں، اور وہ بہت زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، وہ دونوں الیکٹران. یعنی اگر آپ ایک الیکٹران کو یونیورس کے ایک اینڈ پہ رکھیں، دوسرے کو دوسرے اینڈ پہ رکھیں، جو افیکٹ اس پہ ہوگا وہی افیکٹ جو ہے وہ اس پہ ہوگا. تو اس کو بھی یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وی آر آل کنیکٹڈ، ہمارے الیکٹرانز انرجی کیری کرتے ہیں، اور ہم کہیں بیٹھیں، غم زدہ بیٹھیں کسی چیئر پہ، کسی بیڈ پہ، روتے رہیں اور گناہ کے اعمال کریں وغیرہ وغیرہ، تو اس جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھے گا تو اسے بھی وہ انرجی فیل ہوگی. یعنی وہ نحوست کہہ لیں، یا وہ ایک اس پہ بھی غم طاری ہو جائے گا. اس لیے انوائرمنٹ کا بھی وہ کہتے ہیں بڑا خیال رکھو، اپنا ہیپی انوائرمنٹ بناؤ. اپنے روم میں اگر کچھ تم نے بہت ایسی حرکات کی ہیں جو نحوست پر مبنی ہیں تو اب پازیٹیو حرکات کرو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح سائنٹیفکلی اسے ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ اس پہ کیا جو ہے وہ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں اس کو شریعت کی اپنی اصطلاحات ہیں، جی ہاں، جی اور لیکن یہ جو چیز آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ شریعت کی نظر میں یہ واقعتاً موجود ہے، اس کا وجود کسی نہ کسی طور ہے. صحیح. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے ساتھ اور کمپنی کے ساتھ، کہ بری صحبت اور اچھی صحبت، ٹھیک، اس کے ساتھ آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال عطار کی دکان کی طرح ہے. جیسے عطر فروش خوشبو کی دکان ہے، تو آپ اس کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ چاہے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، صحیح، لیکن آپ کو خوشبو تو آئے گی، اور خوشبو آپ کے ناک میں چلی جائے گی. زبردست. اٹ مینس کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اسی جگہ کوئی شخص آ جائے تو ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی آیا ہے، ایمان والا آدمی آیا ہے، تو ایمان والے کی خوشبو ہوگی، اس کی ایک پاور ہوگی. تو آپ اگر اس کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتا ہے یا آپ اس کے گھر جاتے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتے ہیں. اور بعین ہی جب آپ کسی برے آدمی کے ساتھ جو بالکل برائیوں کے اندر اور سود خور ہے یا کوئی ایسی برائی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی نحوست محسوس کریں گے. اور اس محسوس کرنے کا بھی انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا جو آئینہ بصیرت و بصارت ہے وہ کس قدر شفاف ہے. جی، یعنی اگر آپ شفاف رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا. اگر آپ کے اندر شفافیت نہیں ہے، آپ کا آئینہ جو ہے وہ خود زنگ آلود ہو چکا ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ جو پیمانہ ہے حق اور باطل کو محسوس کرنے کا، یہ تو ان کو ملتا ہے جو تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تم اللہ کا تقوی رکھو گے، اور اللہ کا تقوی رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی اس نہج پر ترتیب دی ہو کہ میں نے ہر صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. بے شک. اور بس. اور جس نے یہ اس نقطے پر اپنی زندگی استوار کر لی ہوئی ہے وہ متقی ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وہ پیمانہ عطا کر دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی ہے. کہ آپ ظاہر ہے کسی لوہار کی بھٹی میں جائیں اور اس کی صحبت اختیار کریں تو چاہے آپ وہاں سے کوئی چیز لیں چاہے نہ لیں، وہاں پاس بیٹھنے سے ہی
چنگاریاں توڑ کے آ جائیں گی، کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو داغدار کر دے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات تو ہوں گے صحبت کے. صحیح. اس لیے اچھی صحبت کے بھی اثرات ہیں، بری صحبت کے بھی اثرات ہیں. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھا کرو جو صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ آپ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو جس طرح سے بھی لیا ہے اس کا وجود تو بہرحال ہے. جیسے آپ دیکھیں اب تو بالکل سائنٹیفکلی یہ ایکسپیریمنٹس ہو گئے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو آپ سورہ الرحمن سنوائیں تو وہ جو ہے بالآخر وہ ان کی ہیلنگ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ علاج ہوا ہے بلکہ مکمل وہ شفا یاب ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ تو اب ہاسپٹلس کے اندر، لاہور کے اندر کچھ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ لوگ یہ قرآن تھراپی کے نام پر اس کو شروع کر دیا انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ یہ پازیٹیو اثرات ہیں، اور یہ وہ ایک ہر دور میں لوگوں نے انٹرپریٹ اپنے اپنے طور پر کیا ہے. جیسے جب عشائرہ آئے ہیں تو عشائرہ نے پوری کائنات کو جواہر میں ایکسپلین کیا ہے. جواہر میں یہ ہر کائنات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں جواہر سے مل کر بنی. لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ ایک فلو ہے جواہر کا جو ہر لمحہ، اور جوہر کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جوہر کوئی مستقل چیز نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے یونانی فلاسفہ کا خیال یہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جوہر، یہی سینس ہوتا ہے، اور وہ اصل چیز وہی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، جوہر جو ہے وہ ایک لمحے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، بلکہ ایک لمحے کے کسی حصے میں بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. اس کے کسی بھی چیز کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے، مثلا یہ مائک ہمیں موجود نظر آ رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ ہمیں موجود نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ نئے جواہر بن رہے ہیں اور پرانے تو وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، ایک لمحے میں وہ ختم ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جو ہی ہر چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فلسفی ہے کہ مثلا یہ کوئی چیز جب ہم دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ جواہر ہیں جو فلو کرتے ہیں اور ایک بہاؤ کی صورت میں اس طرف جاتے ہیں. وہ جا کے اس کے ٹکراؤ کی، دیکھیں حسن آنکھ میں ہوتا ہے یا دیکھی جانے والی چیز میں ہوتا ہے، بلکہ ایک فلسفی یہ ہے کہ نہ یہ دیکھے جانے والی چیز میں ہوتا ہے، نہ یہ آنکھ میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو جواہرات فلو کی شکل میں جاتے ہیں اور جا کے اس سے ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکراؤ کا انداز ہے جو آپ کو خوبصورت یا بدصورت دکھاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت آپ اسی چیز کو دیکھیں تو آپ کو وہ خوبصورت نظر آئے، اور ہو سکتا ہے اسی کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں تو وہ آپ کو بدصورت نظر آئے. تو یہ ٹکراؤ کے انداز ہے. لہٰذا یہ میں کہتا ہوں یہ مختلف ایکسپلینیشنز ہیں، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، ہر دور کی اپنی ہیں، لیکن بہرحال اس کا وجود تو ہے.